السلام علیکم، ہاؤ آر یو مائی یوٹیوب فیملی. امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج ہم کلاس 3 کا وافد عامہ کا باب نمبر 3 سٹارٹ کرنے لگے ہیں، جو ہے قدرتی وسائل کا تحفظ، کنزرویشن آف نیچرل ریسورسز. سٹارٹ کرتے ہیں. قدرتی ماحول میں تبدیلیاں، چینجز ان نیچرل انوائرمنٹ. انسان اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے قدرتی ماحول میں موجود وسائل کو استعمال کرتا ہے. جیسے کہ ہم جو قدرتی ماحول میں وسائل موجود ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے قدرتی وسائل پڑھے ہیں، اس میں جو وسائل موجود ہیں ہم اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں. وسائل کے بے دریغ استعمال سے ماحول پر منفی اثرات پڑتا ہے. یعنی کہ بے دریغ استعمال سے مراد ہے کہ بہت زیادہ استعمال، ضرورت سے بھی زیادہ استعمال، اور ماحول خراب ہو جاتا ہے. انسان مختلف طریقوں سے قدرتی ماحول کو تبدیل کر رہا ہے. انسان قدرتی ماحول کو تبدیل کر رہا ہے. جو قدرت ہمیں چیزیں دی ہیں، ہم اس میں جو ماحول قدرت نے ہمیں دیا ہے اس کو ہم تبدیل کر رہے ہیں. کس طرح سے؟ بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جنگلات کی کٹائی، کیونکہ آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے. اس وجہ سے ہم جنگلات کو کاٹ کر وہاں پر سوسائٹیز اور گھر بنا رہے ہیں. اس وجہ سے قدرتی ماحول خراب ہو رہا ہے. فیکٹریوں، کارخانوں اور گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں، یہ جو فیکٹریوں سے، کارخانوں اور گاڑیوں سے جو دھواں نکلتا ہے، اس سے بھی قدرتی ماحول پر برا اثر پڑتا ہے. گھروں اور فیکٹریوں سے گندے پانی کا اخراج، گھروں اور فیکٹریوں اور ہسپتالوں کا کوڑا کرکٹ جو کہ ہم ایسی کسی جگہوں پر پھینک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے برا اثر پڑتا ہے، کیونکہ اس سے اسمیل، گندگی، جراثیم پھیلتے ہیں، جس سے بیماریاں پھیلتی ہیں اور اس سے قدرتی ماحول بھی اثر انداز ہوتا ہے. گھروں جیسے کہ فصلوں اور باغات میں کیمیائی کھادوں اور کیڑے مار ادویات کا استعمال. جیسے فصلوں اور باغات میں ہم کیمیائی کھادیں استعمال کرتے ہیں. کھاد استعمال کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن کیمیائی کھادیں جس میں کیمیکلز شامل ہوتے ہیں. اور کیڑے مار ادویات، جو کیڑے مار ادویات ہم اس میں استعمال کرتے ہیں، اس سے انسانی صحت پر بھی برا اثر پڑتا ہے. ہوائی جہازوں، گاڑیوں اور مشینوں کے چلنے سے پیدا ہونے والا شور و غل، اور جو یہ ہوائی جہاز، گاڑیوں اور جو مشینری فیکٹریز میں جو چلتی ہیں، اس سے جو شور و غل پیدا ہوتا ہے، اس سے بھی قدرتی ماحول تبدیل ہو رہا ہے. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے صاف ماحول. یہ ایک انہوں نے ایسی پک دکھائی ہے جس میں یہ ماحول بالکل صاف ستھرا ہمیں دکھائی دے رہا ہے. اور ایک یہ ہے آلودہ ماحول، جس سے یہ جو گرینری ہے اور یہ جو جیسے آسمان ہے، یہ نیلا ہے، یہاں پر یہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ ماحول آلودہ ہو گیا ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ صاف ماحول اور آلودہ ماحول میں کیا فرق ہے. یہاں پہ سب کچھ آلودہ ہو گیا ہے، گندا ہو گیا ہے. ایک چارٹ بنائیں جس میں یہ واضح کریں کہ آپ اپنے گھر میں بجلی، پانی اور گیس کو ضائع ہونے سے کس طرح بچاتے ہیں. جی، بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچوں کو یہ بتایا جائے کہ کس طرح سے چیزوں کی حفاظت کرنی ہے. یعنی کہ گھر میں جو بجلی استعمال ہم کرتے ہیں، اگر آپ اس کمرے سے باہر چلے گئے ہیں تو وہاں کا پنکھا یا لائٹ، اے سی جو بھی چل رہا ہے اس کو بند کر دیا جائے، ضرورت کے مطابق استعمال کی جائے. اسی طرح پانی جتنا ہمیں ضرورت ہے اتنا استعمال کریں، نہ کہ ہم اس پانی کا نل کو کھلا رہنے دیں اور وہ ضائع ہوتا رہے. اسی طرح گیس بھی ضرورت کے مطابق استعمال کریں، جب ضرورت نہ ہو تو اس کو بند کر دیں. اب ہے آلودگی، پولوشن. انسانی سرگرمیوں کے نتیجے میں دھواں، نقصان دہ گیسیں اور کیمیائی مادے بڑی مقدار میں ماحول میں شامل ہو رہے ہیں. جو انسان سرگرمیاں استعمال کر رہے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا گاڑیاں، فیکٹریاں، مشینری، ہوائی جہاز، ان سے جو دھواں وغیرہ اور کیمیائی نقصان دہ کیمیائی گیسیں پیدا ہو رہی ہیں، وہ ماحول کو خراب کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے ماحول جانداروں کے لیے نقصان دہ بنتا جا رہا ہے. اسی وجہ سے آج کل زیادہ بیماریاں ہو گئی ہیں. ماحول میں نقصان دہ مادوں کا شامل ہونا آلودگی کہلاتا ہے. اب ہے جی، آلودگی ہوتی کیا ہے؟ یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے کہ ماحول میں نقصان دہ مادوں کا شامل ہونا آلودگی کہلاتا ہے. اب آلودگی کی کتنی اقسام ہیں؟ مختلف اقسام ہیں، جیسے کہ زمینی آلودگی، آبی آلودگی، ہوا کی آلودگی اور شور کی آلودگی. زمینی آلودگی کو لینڈ پولوشن، آبی آلودگی کو واٹر پولوشن، ہوا کی آلودگی کو ایئر پولوشن اور شور کی آلودگی کو نوائز پولوشن کہتے ہیں. جیسے کہ یہ تصاویر میں دکھایا گیا کہ زمین پر کوڑا کرکٹ زیادہ پھینکنے سے زمین آلودہ ہو رہی ہے. ہوا میں یہ جو دھواں ہے فیکٹریوں کا، گاڑیوں کا، ان سے ہوا آلودہ ہو رہی ہے. یہ شور کی آلودگی پیدا ہو رہی ہے، شور کی وجہ سے بھی ایک آلودگی پیدا ہو رہی ہے. اور یہ جو پانی، آبی آلودگی ہے، وہ پانی میں کچرا، کوڑا کرکٹ پھینکنے سے پیدا ہو رہی ہے. اب قدرتی ماحول کا تحفظ کرنا، یعنی کہ ہم قدرتی ماحول کا تحفظ کس طرح سے کر سکتے ہیں، اس کو کس طرح سے بچا سکتے ہیں. کنزرونگ دا نیچرل انوائرمنٹ،
ہوا، پانی، جنگلات اور معدنیات قدرتی وسائل ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی چیپٹر میں پڑھا تھا کہ یہ سب قدرتی وسائل ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملے ہیں۔ قدرت نے ہمیں یہ وسائل محدود مقدار میں دیے ہیں، محدود مقدار ہے ان کی، یہ لامحدود نہیں، یعنی بہت زیادہ نہیں ہے۔ اگر ان وسائل کا ضرورت سے زیادہ استعمال جاری رہا تو ایک دن یہ وسائل ختم ہو جائیں گے۔ جس طرح سے اب ان کا استعمال ہو رہا ہے، یعنی ہمیں جو ضرورت ہے اس سے زیادہ ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں، اگر اسی طرح سے استعمال کرتے رہے تو یہ وسائل بہت جلدی ختم ہو جائیں گے، جس سے ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسے کہ پانی کی کمی سے زمین بنجر ہو جائے گی، جیسے کہ پانی کم ہو گیا، جیسا کہ اب ہو چکا ہے، کافی حد تک پانی کی کمی آ چکی ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ زمین بنجر ہو جائے گی، فصلیں کاشت نہیں ہو سکیں گی اور قحط پیدا ہو جائے گا۔ ظاہر جب فصلیں کاشت نہیں ہوں گی تو کھانے پینے کا مسئلہ ہوگا، اس سے قحط پڑ جائے گا اور مہنگائی مزید بڑھ جائے گی۔ جنگلات جانوروں کا مسکن ہے، جنگلات میں جانور رہتے ہیں، وہ ان کا مسکن ہوتا ہے۔ جنگلات کی کمی سے جانور اور پرندے زندہ نہیں رہ سکتے اور درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ جب جنگلات کاٹے جاتے ہیں تو ظاہر ہے جانوروں اور پرندوں کے لیے تو رہنے کی جگہ نہیں رہتی، اور اس سے درجہ حرارت بڑھ کس طرح سے جاتا ہے، کیونکہ جو ویسٹ ہوتا ہے، وہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، وہ درخت وغیرہ اپنے اندر ابزورب کر لیتے ہیں، اور جو گرمائش ہوتی ہے وہ بھی ابزورب کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ماحول نارمل رہتا ہے۔ جب درجہ حرارت بڑھ جائے گا تو گرمی بھی بڑھ جائے گی۔ زمین میں موجود معدنیات، زمین میں جو موجود معدنیات ہیں وہ کون سی ہیں؟ مثلاً گیس، تیل اور کوئلے کی کمی سے توانائی کا بحران پیدا ہو جائے گا، جس سے انسانوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہوں گی۔ یہ جو زمین میں موجود معدنیات ہیں وہ گیس زمین سے نکلتی ہے، تیل اور کوئلہ، اس سے جو توانائی ہے اس کا بھی بحران پیدا ہوگا۔ جب گیس نہیں ہوگی تو ہمیں کھانا بنانے میں مشکل پیش آئے گی، تیل کی بھی ہمیں ضرورت ہے اور کوئلے کی بھی ضرورت ہے، اس سے بجلی بھی بنتی ہے اور بہت چیزوں میں یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ اب ہے کہ قدرتی وسائل کا تحفظ کس طرح سے کیا جائے، یعنی کنزرونگ نیچرل ریسورسز۔ قدرتی وسائل زندگی کی علامت ہے، زندگی کو بچانے کے لیے قدرتی وسائل کو تباہ ہونے سے بچانا ضروری ہے۔ مندرجہ ذیل طریقوں سے قدرتی وسائل کو بچایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 ہے قدرتی وسائل کو سوچ سمجھ کر ضرورت کے مطابق استعمال کیا جائے۔ وہی جیسے کہ لائٹ کی جب ضرورت ہے اس کو اتنا استعمال کریں، نہیں ضرورت تو بند کر دیا جائے۔ پانی کا استعمال، گیس کا استعمال، اس کے علاوہ اس طرح کے بہت سے استعمال ہیں جن کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ درختوں کو بلا ضرورت نہ کاٹا جائے، ٹھیک ہے جی، درختوں کو بلا ضرورت نہ کاٹا جائے، کیونکہ ان کو کاٹیں گے تو پھر ماحول خراب ہوگا۔ کاٹے گئے درختوں کی جگہ نئے درخت یا پودے لگائے جائیں۔ فیکٹریوں اور گھروں سے نکلنے والے پانی کو صاف کر کے قابل استعمال بنایا جائے، اس پانی کو ری سائیکل کیا جائے تاکہ وہ دوبارہ استعمال ہو، تاکہ پانی کی قلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بارش کے پانی کو جمع کرنے کے لیے انتظامات کیے جائیں، ڈیم بنائے جائیں اور اس طرح کے انتظامات کیے جائیں جس سے بارش کے پانی کو ہم سٹور کر سکیں۔ پانی، بجلی اور گیس کو ضرورت کے مطابق استعمال کریں، ضائع مت کریں۔ توانائی کے متبادل ذرائع مثلاً شمسی توانائی اور ہوائی توانائی کو استعمال کیا جائے، جیسے کہ سولر پلیٹس کا استعمال آج کل ہو رہا ہے تو وہ شمسی توانائی ہی ہے۔ اس طرح کی چیزیں استعمال کی جائیں جس سے اس کے متبادل ہوں تاکہ یہ ضائع نہ ہو، توانائی کو بچایا جا سکے۔ ہوا کی آلودگی سے محفوظ رکھنے کے لیے کوڑا کرکٹ مناسب طریقے سے تلف کیا جائے، یعنی کوڑا کرکٹ کے لیے ایک مناسب طریقہ کار ہو، یہ نہیں کہ ہر جگہ اس کو پھینک دیا جائے جس سے آلودگی بڑھ جی۔ تو یہ ہے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں اور بتائیں کہ درج ذیل وسائل کن مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اب زمین ہے، زمین کس لیے استعمال ہوتی ہے؟ اس پہ فصلیں کاشت کی جاتی ہیں جس سے ہمیں غذا ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں اور پرندوں کا مسکن ہے، جو جنگلات زمین پر ہیں وہ جانوروں پرندوں کا مسکن ہے، وہ وہاں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں زمین میں سے معدنیات نکلتی ہیں جیسے گیس، تیل اور کوئلہ، جس سے بجلی پیدا کی جاتی ہے کوئلے سے۔ اسی طرح گیس بھی ہمارے استعمال میں ہے اور تیل بھی۔ اب پانی ہے، پانی میں بھی توانائی ہوتی ہے۔ انسان ہزاروں سالوں سے توانائی استعمال کر رہا ہے، جو پانی سے توانائی اس کو مل رہی ہے۔ آج کل زیادہ تر جو ڈیم بنائے گئے ہیں ان سے بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ اب ہے خام تیل۔ خام تیل توانائی حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ خام تیل سے بجلی پیدا ہوتی ہے اور یہ زیر زمین پایا جاتا ہے جی۔ خطرات سے دوچار جانوروں کا تحفظ، پروٹیکٹنگ انڈینجرڈ اینیملز، وہ جانور جو خطرے میں ہیں، جیسے کہ جنگلات جانوروں کا مسکن ہے،
مساکن کی تباہی اور غیر قانونی شکار کی وجہ سے کچھ جانور ایسے ہیں جن کی تعداد کم ہو رہی ہے اور ان کی نسل ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ ایسے جانوروں کو نایاب جانور کہتے ہیں۔ جن جانوروں کی نسل ختم ہونے کا خطرہ ہو یا وہ کم ہو رہے ہوں ان کو کیا کہتے ہیں؟ نایاب جانور کہتے ہیں۔ پاکستان میں نایاب جانوروں میں انڈس ڈولفن، برفانی چیتا، کالا ہرن، بھورا ریچھ اور مارکو پولو بھیڑ وغیرہ شامل ہیں۔ حکومت ان جانوروں کی نسل بچانے کے لیے کوشاں ہے، یعنی حکومت کوشش کری کہ ان جانوروں کی نسل کو بچایا جا سکے۔ اور یہ کون سے جانور ہیں؟ یہ جو 6 جانور ہیں یہ نایاب جانور ہیں کیونکہ ان کی نسل ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ جیسے ڈائناسور ختم ہو گیا دنیا سے، اسی طرح اگر ان کو بھی شکار جاری رہا اور ان کے لیے کوشش نہ کی گئی ان کو بچانے کی تو ان کی نسل بھی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ یہ بھی جانیے پوری دنیا میں ہر سال 17 مئی کو نایاب جانوروں کا دن منایا جاتا ہے تاکہ لوگوں میں ان کے تحفظ کا شعور پیدا ہو۔ 17 مئی کو نایاب جانوروں کا دن منایا جاتا ہے۔ یہ آبجیکٹیو میں آ سکتا ہے، اس لیے آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے۔ اور اگر آپ ایکٹیویٹی کریں، مختلف ذرائع سے نایاب جانوروں کی تصاویر حاصل کریں، ان کے متعلق معلومات جمع کریں اور کمرہ جماعت میں ایک نمائش منعقد کریں۔ جی نیکسٹ پڑھتے ہیں کہ نایاب جانور کے تحفظ کے لیے اقدامات۔ ٹھیک ہے، جنگلات میں اضافہ۔ جنگلات زیادہ بنائے جائیں تاکہ نایاب جانوروں کا تحفظ کیا جا سکے، انہیں بچایا جا سکے۔ نایاب جانوروں کی شکار پر پابندی لگائی جائے۔ نایاب جانوروں کے بارے میں لوگوں کی معلومات میں اضافہ کیا جائے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان کو کیوں نہیں مارنا اور ان سے ہمیں کیا فائدے ہیں۔ یہ بھی جانیے مار خور پاکستان کا قومی جانور اور چکور قومی پرندہ ہے۔ پاکستان کا قومی جانور کون سا ہے؟ مار خور، اور قومی پرندہ چکور ہے۔ یہ بھی آبجیکٹیو کے لیے بہت ضروری ہے، یہ آپ یاد کر لیں۔ ناپید جانور، ایکسٹنکٹ اینیملز، ایسے جانور جو اب پیدا نہیں ہوتے۔ ایسے جانور جو کبھی دنیا میں موجود تھے لیکن آج ان کی نسل کا کوئی جانور دنیا میں موجود نہیں، ناپید جانور کہلاتے ہیں۔ ناپید جانوروں میں ایک اہم نام ڈائناسور ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے بتایا تھا اہم نام ہے ڈائناسور۔ کبھی یہ دنیا میں موجود تھا لیکن اب اس کی نسل ختم ہو چکی ہے، اس لیے یہ ناپید جانور ہے جو دوبارہ پیدا نہیں ہوگا۔ دوسرے ناپید جانوروں میں ڈوڈو برڈ، تسمانیہ کا ٹائیگر اور جنگلی بیل شامل ہیں، یہ جو بنائے گئے ہیں۔ یہ بھی جانیے جب کسی جاندار کی پوری نسل دنیا سے ختم ہو جاتی ہے تو وہ ناپید ہو جاتا ہے، یعنی کہ دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب ایک نسل ایک دفعہ ناپید ہو جائے تو یہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے ختم ہو جاتی ہے۔ اہم نکات: انسان اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے قدرتی ماحول میں موجود وسائل کو استعمال کرتا ہے۔ وسائل کے بے دریغ استعمال سے ماحول پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ ماحول میں نقصان دہ مادوں کا شامل ہونا آلودگی کہلاتا ہے، یا آلودگی کی ڈیفینیشن بھی ہو سکتی ہے۔ اگر قدرتی وسائل ختم ہو گئے تو ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قدرتی وسائل زندگی کی علامت ہے۔ زندگی کو بچانے کے لیے قدرتی وسائل کا تحفظ بہت ضروری ہے۔ ایسے جانور جن کی تعداد تیزی سے کم ہو رہی ہو نایاب جانور کہلاتے ہیں۔ ایسے جانور جو کبھی دنیا میں موجود تھے لیکن آج ان کی نسل کا کوئی جانور دنیا میں موجود نہیں، ناپید جانور کہلاتے ہیں۔ یہ وہ اہم نکات ہیں جو ہم نے پورے چیپٹر میں پڑھے ہیں، یہ امپورٹنٹ ان کے۔ اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، نیچے دیے گئے تصاویر میں سے خطرے سے دوچار یعنی کہ نایاب اور ناپید جانوروں کو پہچانیں۔ خطرے سے دوچار جانوروں کے گرد سرخ اور ناپید جانوروں کے گرد سیاہ دائرہ لگائیں۔ اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ خطرے سے دوچار جانور کون سے ہیں؟ جو کہ نایاب ہیں، یعنی کہ نایاب جانور جو ہیں ان کے گرد آپ نے سرخ لگانا ہے کیونکہ وہ خطرے سے دوچار ہیں۔ اگر ان کے لیے ہم نے کوئی اقدامات نہ کیے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور ناپید جو جانور ہیں ان کے گرد آپ نے سیاہ یعنی بلیک کلر کا لگانا ہے، ناپید جانور۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ بتائیں کہ ان میں سے ناپید کو، اچھا جی یہ ہے ناپید جانور۔ ڈوڈو برڈ ناپید ہے، یہ اب دنیا میں نہیں ہے اور نہ ہی آئے گا۔ تسمانیہ کا ٹائیگر بھی ناپید جانور ہے۔ ڈائناسور بھی ناپید جانور ہے۔ جو ہمیں ان میں دیے گئے ہیں ان میں سے صرف یہی ہیں جو ناپید ہیں۔ اور اب ہم نے دیکھنا ہے نایاب جانور۔ نایاب جانوروں میں کون سے ہیں؟ بھورا ریچھ، یہ نایاب ہے۔ اس کے علاوہ مارکو پولو بھیڑ، یہ بھی نایاب ہے۔ اور کالا ہرن، یہ بھی نایاب جانوروں میں شامل ہے۔ ان کے گرد آپ ریڈ اور بلیک سے سرکل کر لے گا۔
آپ کے خیال میں کیا ہوگا اگر، اب آپ نے بتانا کہ کیا ہوگا اگر قدرتی گیس ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. معدنیات ختم ہو جائیں تو ہم کیا ہوگا؟ تو توانائی کا بحران پیدا ہو جائے گا. اور اگر جنگلات ختم ہو جائیں تو جانور اور پرندے زندہ نہیں رہ سکیں گے اور درجہ حرارت بڑھ جائے گا. اب سوال نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں. مندرجہ ذیل جدول میں مختلف وسائل کے نام دیے گئے ہیں، ان کو محفوظ رکھنے کے لیے دو طریقے تجویز کریں. اب ان میں وسائل ہمیں بتائیں ہیں، ہم نے محفوظ کرنے کے طریقے ان کو بتانے ہیں. جیسے ہے پانی، تو پانی کے لیے کون سے 2 طریقے محفوظ کرنے کے لیے ہو سکتے ہیں؟ ایک تو بارش کے پانی کو جمع کرنے کے لیے انتظامات کیے جائیں. نمبر 2، پانی کو ضرورت کے مطابق استعمال کیا جائے. اب ہیں جنگلات، درختوں کو بلا ضرورت نہ کاٹا جائے اور کاٹے گئے درختوں کی جگہ نئے درخت اور پودے لگائے جائیں. اب نمبر 3 ہے ہوا. اس کا نمبر 1 ہے جو اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ ہے، ہوا کو آلودگی سے محفوظ رکھنے کے لیے کوڑا کرکٹ مناسب طریقے سے تلف کیا جائے اور ہوائی توانائی کا استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے جی. اب سوال نمبر 4 ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں. مختصر جواب یعنی کہ چھوٹے جواب دینے ہیں. قدرتی ماحول کو نقصان پہنچانے والی کوئی سی 3 انسانی سرگرمیوں کے نام لکھیں. جی تو یہ ہم نے سٹارٹ میں پڑھا تھا کہ قدرتی ماحول کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیاں کون سی ہیں. یہ 6 سرگرمیاں ہیں، ان میں سے کوئی بھی 3 آپ لکھ سکتے ہیں. جیسے بڑھتی ہوئی آبادی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جنگلات کی کٹائی، فیکٹریوں، کارخانوں اور گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں، گھروں فیکٹریوں سے گندے پانی کا ان سرگرمیوں سے ماحول کو نقصان پہنچ رہا ہے. نمبر 2 ہے، پانی کی کمی سے کون سے مسائل پیدا ہوں گے؟ اس کا آنسر ہے پانی کی کمی سے زمین بنجر ہو جائے گی، فصلیں کاشت نہیں ہو سکیں گی اور قحط پیدا ہو جائے گا. 3 ہے، نایاب جانوروں کے تحفظ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ اس کا آنسر ہوگا کہ نایاب جانوروں کے تحفظ کے لیے جنگلات میں اضافہ، نایاب جانوروں کے شکار پر پابندی، نایاب جانوروں کے بارے میں لوگوں کی معلومات میں اضافہ. کوسچن نمبر 4 ہے، قدرتی وسائل کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے کوئی سے 3 اقدامات بتائیں. یہ نمبر 4 کا آنسر ہے. مندرجہ ذیل طریقوں سے قدرتی وسائل کو بچایا جا سکتا ہے. قدرتی وسائل کو سوچ سمجھ کر ضرورت کے مطابق استعمال کیا جائے، درختوں کو بلا ضرورت نہ کاٹا جائے، کاٹے گئے درختوں کی جگہ نئے درخت اور پودے لگائے جائیں. ان میں سے کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں. نمبر 5 ہے، ناپید جانوروں سے کیا مراد ہے؟ اس کا آنسر ہے ایسے جانور جو کبھی دنیا میں موجود تھے لیکن آج ان کی نسل کا کوئی جانور دنیا میں موجود نہیں، ناپید جانور کہلاتے ہیں. آپ یہاں تک لکھ سکتے ہیں اور اس کی ایگزامپلس میں آگے آپ لکھ سکتے ہیں ڈائناسور، ڈوڈو برڈ یا ٹسمانیہ کا ٹائیگر، یعنی کوئی سی بھی آپ 1 یا 2 ایگزامپلس بھی دے سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.